السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے معزز ناظرین و سامعین اور عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان آن لائن قرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 10 یعنی کہ تختی نمبر 10 شروع کرنے والے ہیں، جو کہ سکون یعنی کہ جزم والی علامت پر مشتمل ہے۔ تو اب ہم نے اس سبق کو شروع کرنا ہے، تو اس سے پہلے مل کر اپنے پیارے حبیب حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، آمین ثم آمین۔ آئیے ناظرین و سامعین اور عزیز طلباء، شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تختی نمبر 10 سکون یعنی کہ جزم۔ ہدایات پڑھتے ہیں، جزم کی صورت اور نام یاد کرنے ہیں، ان سوالات کے جوابات بھی یاد کرنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جزم کیسا ہوتا ہے، جواب یہ ہے کہ مڑا ہوا۔ سوال پھر اگلا یہ ہے کہ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں، جواب یہ ہے کہ ساکن کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جواب میں سنیے کہ پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جزم والا جو حرف ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کوئی حرکت والی علامت نہیں ہوتی، زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر، الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش ور، یعنی کہ حرکت تنوین والی کوئی بھی ایسی ویسی علامت نہیں ہوتی۔ اور جزم کہتے سکون، یعنی کہ آواز جہاں پہ رک جائے، سانس رک جائے، اور وہ جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ حرف جزم والا کسی دوسرے حرف کا سہارا لے کر پڑھا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت یا پھر حرکات والی علامت ہو۔ اسی طرح اس تختی میں حروف کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی کہ حروف کو ہم نے جب ادا کرنا ہے تو ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہم آواز حروف میں فرق خوب سمجھا جائے، جیسے کہ ملتی جلتی آواز والے جو حروف ہیں، ثا اور سین ہے، صاد ہے، تو ان میں فرق کرنا ہے، جیسے کہ غال زا ہے، غا ہے۔ اس طرح جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان میں ہم نے خوب فرق واضح کرنا ہے۔ مثلا ثا سین صاد میں، اور غال زا غا میں، اور اسی طرح تا طا میں، اور قاف اور کاف میں فرق ہونا ضروری ہے۔ اور جو کوئی معذور بچہ ہے جس کی یہ حروف کی ادائیگی اچھے طریقے سے نہیں ادا ہوتی، نہیں کر پاتا، تو وہ یہی ہے کہ وہ بار بار بامجبوری کوشش جاری رکھے، لیکن اللہ کی طرف سے اجر پورا ملتا رہے گا۔ تو آئیے ناظرین و سامعین، انہیں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ با زبر، اب حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ فا زبر اس، حمزہ فا زیر اس، حمزہ فا پیش اس، اس اس اس، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج،
حمزہ جیم پیش اج 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 حمزہ حا زبر اح حمزہ حا زیر اح حمزہ حا پیش اوح آہ اح اوح صدق اللہ العظیم۔ جی معزز ناظرین و سامعین اور عزیز طلباء، یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق جس کو ہم نے پڑھا۔ تختی نمبر 10 کا سبق نمبر 1 تھا، ہدایات بھی پڑھی اور جزم والی علامات کے بارے میں ہم نے کچھ سمجھا تھا اور اس کو ادا کیسے کرنا تھا وہ بھی ہم نے اب اس سبق میں پڑھ لیا ہے۔ تو اس کو مزید دوبارہ سمجھ لیں کہ جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت والی علامت ہو۔ اب حمزہ ہے، یہ الف ہے، الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت والی علامت آ جائے کوئی بھی تو وہ الف حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ میں بدلا جائے گا۔ جب الف خالی ہوگا، کوئی بھی حرکت والی علامت نہیں ہوگی تو پھر وہ الف ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح با اب ساکن ہے، جزم ہے، اس کے اوپر یہ دیکھو موڑا ہوا ہے، یہ ساکن جزم ہے تو یہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اب یہ جزم والا حرف پہلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا گیا۔ اور یہ گرے کلر کے جتنے بھی آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں، با ہے اس کے بعد جیم ہے، تو یہ قلقلے حروف ہوتے ہیں۔ قلقلہ مطلب ہوتا ہے کہ حروف کو ہلا کر پڑھنا، آخر میں آواز کو تھوڑا سا ہلانا، جیسے کہ اب، 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 اس طرح اج، 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 یہ قلقلے حروف ہیں، ان کو آخر میں آواز کو تھوڑا سا حرکت دے کر یعنی کہ ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اب ہم آواز حروف میں بھی پہچان کرنی تھی۔ یہ تا ہے، تا کی طوا کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سا، سین اور صاد میں کیا، یہ سا بالکل نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ زبان اگلے دونوں اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کے درمیان تھوڑی سی باہر رکھ کے بالکل نرمی کے ساتھ ہم نے اس کا مخرج ادا کرنا ہے، جس طرح ہم پہلے سیکھ چکے ہیں تختی نمبر 1 میں۔ حروف کے قاعدوں کو، ان کی ادائیگی کو، مخارج کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح وہی حروف ہیں جو اب ہم آگے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اب یہ وہاں پر ہم نے صرف ویسے حروف پڑھے تھے، لیکن یہاں پر کچھ حرکات کے ساتھ ساتھ ہم ان حروف کو ملاتے جا رہے ہیں اور روان کے ساتھ ہم ان کی ادائیگی کرتے جا رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اگر آپ ہماری اکیڈمی کے تھرو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں، ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن پاک، ترجمہ تفسیر، نماز کا طریقہ، مصنون دعائیں، 6 کلمے اور دیگر اسلامی تعلیمات بھی پڑھائی اور سکھلائی جاتی ہیں، وہ بھی میل اور فیمیل کوالیفائڈ اساتذہ کی زیر نگرانی میں۔ تو جو کوئی بھی پڑھنے سیکھنے کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں وہ ہماری اکیڈمی کے اس واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، +92 317 66 33 940، +92 317 66 940۔ نیچے اسکائپ آئی ڈی بھی دی گئی ہے، hafizroman395@gmail.com۔ آپ اس آئی ڈی پر بھی کانٹیکٹ کر کے اسکائپ کے ذریعے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں یا پھر پڑھنے کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ناظرین و سامعین سبق میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہے، مخارج کے دوران یا کسی بھی ہدایت کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو آپ کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیشن کے ذریعے ہم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری اکیڈمی کے واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ کا فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا رہے۔ تو ناظرین و سامعین، میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ لگی بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور پریس کر دیجیے گا اور آل نوٹیفیکیشن کو دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کے ہر نئے آنے والے سبق کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں، سن سکیں اور اپنے ہر نئے آنے والے سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں، قرآن پاک کو اچھے طریقے سے آسان قاعدے کے ساتھ سیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین و سامعین اگلے سبق کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔